دوستوں کا ایک گروپ جن میں عادل، رامیش، زینب اور علی شامل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئے شہر میں کھانے کی تلاش میں جائیں گے۔ انہوں نے سنا تھا کہ وہاں کی کھانوں کی دنیا بہت دلچسپ ہے اور ہر قسم کا کھانا ملتا ہے۔ اس سفر کا آغاز ہوا اور وہ سب خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے راستے میں کچھ مقامی کھانوں کی فہرست بنائی، جیسے کہ ٹکے، بریانی اور مزیدار مٹیاں۔ ان کی تیاریوں میں خاص طور پر سوشل میڈیا سے معلومات حاصل کرنا شامل تھا۔ جب وہ شہر پہنچے تو ان کا پہلا رکاوٹ ایک مشہور چائے خانہ تھا۔ وہاں کی چائے کی خوشبو نے ان کا دل جیت لیا۔ انہوں نے چائے کے ساتھ کچھ مقامی بسکٹ بھی لیے اور ان کی میٹھی باتوں میں چائے کی مہک نے مزید خوشی بھر دی۔ اس کے بعد وہ ایک مقامی ریسٹورنٹ میں گئے جہاں انہوں نے بریانی آرڈر کی۔ جب کھانا آیا تو وہ اس کے ذائقے سے بہت متاثر ہوئے، لیکن اچانک زینب نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، کیا اب جانتے ہیں کہ یہاں ایک کھانے کا مقابلہ بھی ہوتا ہے؟ علی نے مذاق میں کہا، ہمیں بھی اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے۔ سب نے ہنستے ہوئے ہاں کہی، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چال کتنے مشکل ثابت ہوگی۔ انہوں نے فوراً اپنے نام رجسٹر کرائے۔ مقابلے کے دوران انہیں مختلف کھانے تیار کرنے تھے۔ انہیں اپنے مخصوص انداز میں کھانا پکانا تھا اور ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ سب پریشانی میں آ گئے، لیکن انہوں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، انہیں محسوس ہوا کہ وہ بہت زیادہ مزے کر رہے ہیں۔ عادل نے مزیدار سلاد بنایا، رامیش نے چکن ٹکا پکایا، زینب نے روٹی بنائی اور علی نے میٹھا تیار کیا۔ سب کی مہارتیں سامنے آ گئیں۔ جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تیار کردہ کھانے کی چکھائی۔ ججز نے ہر ایک کے کھانے کی تعریف کی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ واقعی کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کی دوستی اور باہمی تعاون نے ان کو جیتنے کی ہمت دی۔ آخر میں وہ مقابلہ جیت گئے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر جشن منایا۔ اس دن نے انہیں یہ سکھایا کہ دوستی اور تعاون سے ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ سفر کے اختتام پر وہ سب بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے تجربات کو یادگار بنانے کے لیے کچھ فوٹو بھی لیے۔ یہ سفر نہ صرف کھانے کا تھا، بلکہ ان کی دوستی کی طاقت کا بھی ایک سفر تھا جو ہمیشہ ان کے دلوں میں رہے گا۔